السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اب وہ عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، آپ نے جب بھی عبادت کرنی ہے وہ اللہ ہی سے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادات میں دعا جو ہے عبادت کی ایک اعلیٰ قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا گویا اسے معبود بنا لینے کے مترادف ہے، لہٰذا یہ عمل خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے غیب میں مدد مانگتے ہیں، یعنی تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی اور سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ رسول اللہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے ثبوت میں قرآن حکیم سے درج ذیل آیات مبارکہ بھی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مجھ سے ہی دعا کرو، مجھ سے ہی دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت، کون سی عبادت؟ یہی دعا والی عبادت سے جو تکبر کرتے ہیں، ان قریب و بدبخت ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النمل آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، ذرا بتاؤ تو کون قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس اللہ کو پکارے اور دور کرتا ہے تکلیف کو، اور تم اس زمین میں خلیفہ بناتا ہے اگلوں کا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ مگر تم اس حقیقت پر کم ہی غور و فکر کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اے محبوب، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، سوال کریں، تو آپ فرمائیں یقیناً میں بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، یعنی کہ اس کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن سکیں گے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ پکار نہ سن سکیں گے بلکہ اس کے پکارنے سے بھی بے خبر ہوں گے کہ ہمیں کون بندہ پکار رہا ہے مدد کے لیے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب قیامت میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ہستیاں اس کی دشمن ہو جائیں گی اور اس کی عبادت جو پکارنے والی عبادت ہے اس سے صاف انکار کر دی جائیں گی، صاف انکار کر جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم عبادت کی چاہے کوئی بھی شکل ہو وہ اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ ایک حدیث جامع ترمذی کی، اس کا انٹرنیشنل نمبر 2516 ہے، امام الانبیاء نے
سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے سوال کرنا، اور جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا، اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتا مگر جو اللہ چاہے۔ قلم اٹھ گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، دعا اللہ تعالیٰ کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اعلیٰ قسم کی عبادت ہے۔ جب بھی مانگیں، جب بھی پکاریں، اللہ ہی کو پکاریں، اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔